سیلاب کا خطرہ تو خیر اب وہ نہیں ہے، وہ گزر گیا، جو بھی تھا اسے تباہی مچانی تھی وہ ہو گیا، لیکن جن جگہوں پر پانی کھڑا ہوا ہے، جو لوگ ابھی امداد کے منتظر ہیں، ڈی جی پی ڈی ایم میں عرفان علی کاٹیا نے بتایا ہے کہ سیلابی پانی تیزی سے نیچے جا رہا ہے، 3 دن میں دریا میں پانی کا بہاؤ معمول پر آنے کی توقع بھی ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم کے مطابق رواں سال مجموعی طور پر غیر متوقع بارشیں ہوئی ہیں، ستمبر کے آخر تک یہ پہنچ گئی ہیں اور ابھی تک بارشوں کا سلسلہ متوقع ہے۔ شجاع آباد اور جلال پور پیروالا جیسے کہ ان دونوں مقامات سے، خاص طور پہ ملتان سے، ہم نے کانسٹنٹلی لوگوں کو اپنے ہر شو پہ اپڈیٹ کیا ہے۔ تو موٹر وے کو بند کر کے مرمتی کام بھی وہاں پر شروع کر دیا گیا۔ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور، یہاں کافی لوگ دریا کے بند پر موجود ہیں، اور اگر وہ مناظر ہمارے پاس ہوں تو دکھائیں، تو وہ بند پر بیٹھے ہوئے ہیں، امداد کے منتظر ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر اپنی چارپائی لے کے۔ ہم نے یہ رپورٹ کتنا رپورٹ کیا کہ وہ ایک چارپائی اور سر پہ اور سارا سامان جو بھی تھا تھوڑا بہت چارپائی میں جو آ گیا وہ لوگ لے کے نکلے، تو وہی چارپائی رکھ کے اپنی فیملی کو بٹھا کے بند پر وہ موجود ہیں۔ بالکل۔ اچھا، انہوں نے کچھ فیملیز نے بچوں کو جو ہے نا درختوں پہ جو ہے بٹھا دیا تھا کہ بھئی آپ یہاں سیف رہ سکو گے۔ ایک 2 دن کے بعد بھی ریسکیو ہوئے ہیں، کیونکہ obviously اتنا بڑا نمبر ہے ریسکیو کرنے کے لیے، اور ریسکیو فورسز جو ہے کام کر رہی ہے دن رات۔ بالکل ایسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، ٹینٹس لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، راشن پہنچانا بڑا چیلنجنگ کام ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لائف سٹاک کھڑا ہوا ہے، جانور کھڑے ہوئے ہیں، ان کو چارہ پہنچانا، چارہ گھاس ہی نہیں بڑا ایک ٹاسک ہے۔ اور یہ جو دیکھیں دیہات کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھوکے رہ جائیں، ہمارا جانور بھوکا نہ رہے، اور اس وقت کتنا چیلنجنگ ہے۔ بالکل ایسے پھر ان کو میڈیکل کی، وہ جو آپ کہہ رہی تھی کہ ڈینگی اور یہ ساری چیزیں پھیلنے کا خدشہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ تو ہمیں جوائن کیا ہے پی ڈی ایم پنجاب کے پوزیشن ہے حمید اللہ صاحب نے۔ بہت شکریہ حمید اللہ صاحب، اپنے وقت دیا رائز اینڈ شائن میں۔ سر، یہ ساری جو پرابلمز ہیں سیلاب کے بعد کی اب صورتحال ہے، اور اس میں بہت زیادہ اس میں زیادہ ہی ایکٹیو ہونا پڑے گا انتظامیہ کو، اگر لوگوں کی جانیں بچانی ہے، ان کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے۔ کیا کہیں گے اس سلسلے میں، کیا ایفرٹس ہو رہی ہیں؟ لوگوں کو ضرورت ہے، آپ ہماری آواز وہاں تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ پہلے دن سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، آپ کے چینل کا شکریہ۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ پرابلم اس وقت صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، جو پھنسے ہیں خاص طور پر ان کو۔ اس وقت جو صورتحال ہے، ستلج جو ہے وہ بالکل 95,000 پہ آ چکا ہے، اور راوی جو ہے وہ 1454 کیوسک پانی ہے اس وقت، اور دوسری طرف جو مرالا ہے اس کا 53,000 ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے تو پانی بالکل اب نارمل ہو چکا ہے۔ اب جو اگلا ریلا ہے، اینڈ جو اگر آپ جائیں شمالی جنوبی پنجاب کی طرف، تو اگلا جو ریلا ہے وہ بھی اس وقت تقریباً پانجرات جو ہے وہ 1,80,000 پہ آ گیا ہے، جو 6,70,000 80,000 پہ چلا گیا تھا۔ اب وہ ریسیڈ کر رہا ہے، اور سارا پانی جتنا بھی ادھر ادھر پھیلا تھا سیلاب کی شکل میں، اب وہ واپس دریا میں اور آگے سندھ میں داخل ہو گیا۔ دریا سندھ کیونکہ بڑا ہے تو اس لیے وہاں پر اتنے پانی کو سنبھالنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے، جو پہلے انتظامیہ جہاں کہیں بھی ضرورت تھی کشتیوں کے ذریعے پرائیویٹ یا سرکاری کشتیاں پہنچ رہی تھی، اب ایک اور پرابلم شروع ہوگا، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ سڑکیں جو ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور لوگوں کو امداد پہنچانا مشکل ہوگا، کافی حد تک مشکل ہوگا۔ اس لیے انتظامیہ جو ہے وہ اپنے تمام ریسورسز کے لیے جتنے بھی ممکن ہیں ان کے بس میں ہیں، وہ اکٹھے کر کے تو اس کے لیے ممکن بنانے کی کوشش کرے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر اگر فرض کریں کوئی حکومتی نمائندہ نہیں پہنچ پا رہا، تو آپ لوگوں کے توسط سے یہ ڈائریکٹ ہماری ہیلپ لائن ہے 1129، وہاں پر اپنی ضرور آواز جو ہے کال وہ رجسٹر کروائیں، جس چیز کی ضرورت ہے کوشش کی جائے گی کہ وہ اگر نہیں پہنچ پاتے ہیں تو وہ ہم ادارے جو ہیں وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ صاحب تھوڑا سا بتائے گا کہ کتنے گھر جو ہیں وہ مکمل طور پہ آپ کو لگتا ہے تباہ ہو گئے ہیں، اور کتنے گھر ہیں جن کو ریپیئرز کر کے بھی اس کو ٹھیک بنایا جا سکتا ہے؟ جب سیلاب آتا ہے تو یقینی بات ہے کہ جو خاص طور پہ کچے مکان ہیں ان کا تو زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسی جگہوں پر ایک بار دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی، بڑی امپورٹنٹ بات ہو رہی تھی۔ سہیب، یہ واقعی لمحہ فکریہ والی بات ہے کہ کس طرح، ٹھیک ہے یہ پانی چلا جائے گا، نکل گیا، اس کے بعد ان کو اپنے گھر جانا ہے، بلکہ وہ ایک دن، ایک گھنٹہ، ایک پل گن رہے ہیں جب بچے واپس اپنے گھر جائیں، عورتیں اپنے گھر جائیں، چار دیواری میں جائیں، چھت کے نیچے جائیں، رک سی جاتی ہے نا وہ، اگر ٹینٹ میں بھی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ سر، ہاں یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا کہ ان کو اپنے گھروں کو واپس یہ روانہ ہو اپنے، اور ان کی فصلیں دوبارہ آباد ہو۔ یہ کتنا عرصہ لگ سکتا ہے اس میں سر؟ 3 4 5 مہینے، 6 مہینے؟ کم از کم مہینے نہیں تو ہفتے ضرور لگ جائیں گے۔ تو اتنے دیر کے لیے جو ہے گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پر وہ جہاں بھی وہ نزدیک ترین کسی کیمپ کے اندر وہ رہے،
اور وہاں پر کھانے کا انتظام بھی کر دیا گیا ہے اور جانوروں کے چارے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ پورا علاقہ جو ہے وہ زیر آب آیا ہے. تو زرعی فصلیں جو ان کا نقصان ہوا ہے باہر سے ونڈا اور باقی کنسنٹریٹڈ فیڈ جو ہے تو کھل جو جس کو عام طور میں کہتے ہیں یا ونڈا کہتے ہیں تو ان کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو رجسٹر رکھیں, مطلب ادارے جو ہیں وہ آپ کی مدد کے لیے تبھی آ سکتے ہیں تو ان کو پتا ہوگا. اور یہ رجسٹر کرنے کے لیے آپ نے کہا 1129 یہ رابطہ نمبر ہے, لیکن دیکھیں بہت سے لوگوں کے پاس موبائل نہیں ہے جی, اب موبائل کیا ہونا ہے, ان کے سامان ہی نہیں ہے بیسک, بس یہ تو کرنا پڑے گا, ان تک پہنچنا پڑے گا. ہاں یہ بھی ہے کہ ان تک پہنچا جائے اور وہ تھوڑی سی خود بھی ہمت کریں. لیکن سب بہت شکریہ, تھینک یو, آپ نے ہمیں ٹائم دیا.